خلقت الجن والانس الا لیعبدونی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک نے تمام دے تمام جنہ اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے احکام جڑے ہیں وہ متوجہ ہوندے تمام دی تمام مخلوقات دے وچوں دو مخلوقات دی طرف، انسان دی طرف اور جنات دی طرف۔ تو انسان اور جنہ واسطے جو نظام زندگی عقائد واسطے بھی اور اعمال واسطے بھی اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے، وہ نظام زندگی دین اسلام ہے۔ اس واسطے قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک تعداد جڑی ہے وہ علم کلام علم عقائد دی کتابت وچ 2,24,000 بھی تحریر کی گئی ہے، اور 1,24,000 بھی تمام کتابت دا ذکر موجود ہے۔ الغرض سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات تو لے کے حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین اسا سب دے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی نورانی ذات بابرکات تک، چاہے 2,24,000 چاہے 1,24,000 جتنے بھی رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام وہ تمام دے تمام جنوں انس دی طرف جڑا دین لے کے آئے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ اسلام تو علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ باقی تمام اسلام تو علاوہ ہٹ کے جتنے نظام ہائے زندگی ہے وہ کوئی شک نہیں بڑے بڑے عقل مند انسانہ نے پیش کیتے، لیکن جو اللہ کریم دی طرفوں انسانیت واسطے اور جنات واسطے ضابطہ حیات اور زندگی گزارن دا طور طریقہ آیا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس واسطے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت اس دنیا دا اختتام ہوئے سی اور تمام جنوں انس لوٹ کے وقت اپنے خالق کریم اللہ پاک دی بارگاہ اقدس وچ قیامت والے دن حاضر ہوئے سن، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن وہ صرف اور صرف میں اسلام ہی قبول کرساں، اسلام تو علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہ کیتا ویسی۔ واضح طور تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی قرآن مجید فرقان حمید وچ موجود ہے کہ اسلام تو علاوہ جیڑا شخص بھی کوئی دوسرا نظام زندگی تلاش کرتا ہے اور کسی اور نظام اور اصول ہے زندگی دے وچ پناہ اپنی طلب کرتا ہے تو وہ ہرگز قبول نہ کیتا ویسے۔ چنانچہ واضح طور تے قرآن پاک دے مبارک الفاظ ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جیڑا شخص بھی اسلام تو علاوہ کوئی دوسرا دین کوئی دوسرا نظام زندگی تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ لن یقبل منہ قیامت والے دن اسلام تو علاوہ کوئی دوسرا دین مذہب قبول نہ کیتا ویسی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور جڑے لوگ اسلام تو ہٹ کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اسلام تو علاوہ کسی دوسرے نظام زندگی نو نافذ کر دیں اپنی مملکت وچ اپنی ریاست وچ اپنے گھرانے وچ اپنے ماحول اور معاشرے وچ، فرمایا ایسے لوگ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمام انسانیت اور جنات دیکھ سن کہ ایسے لوگ قیامت والے دن نقصان اٹھاون والے وچوں سن، کامیاب و کامران وہ ہیں جنہاں نے دنیا دی چند روزہ زندگی دے وچ بھی اسلام نو بطور نظام زندگی اور بطور دین اپنایا اور ہمیشہ اس سے کار بند رہے اور اس کی ہی خدمت بجا لاتے رہے۔ میرے دوستو دین اسلام ہے تو تمام انبیاء کرام علیہ، لیکن جس سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے ویندے ہیں انہاں دی امت وچ مختلف قسم دی کمزوریاں پیدا ہوندیاں، جویں آئی ساڈے وچ بھی ہن مال دی محبت، مختلف فتنیاں وچ مبتلا ہونا۔ تو سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام خاتم النبیین عالم دنیا وچ تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام جو سارے محبوب علیہ السلام تو پہلے تشریف لے کے آنے وہ تشریف لے جا چکے ہیں عالم دنیا وچ۔ سب تو آخر دوتے سارے پیارے رسول علیہ السلام تشریف لے، آپ نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے انسانیت
عرب و عجم دی چاہ ملاحظہ کر سو کہ عورت دا معاملہ کیا ہے تو بہت تھوڑے گھرانے ایسے ہیں جنہ دے کوئی عورت نو تحفظ حاصل ہوئے، عورت دی عزت، عورت دا وقار اتھے موجود ہوئے. تو یہ استثنائی صورتحال ہے، بڑا تھوڑا ہے ایسا چند علاقے دے گھرانے دے. عمومی طور تے جڑا ہے عورت نو ایک بڑی نجس اور ناپاک مخلوق جڑے وہ اسلام تو پہلے تصور کیتا ہے. یہاں تک کہ عورت دے وجود نو اتنا قابل نفرت سمجھا ویندا ہے کہ دنیا دے وچ ستے برے اعظم دے وچ کتنے ایسے علاقے موجود ہیں کہ جتھے عورت اگر گھر دے وچ پیدا ہو ونیا، پیاری بیٹی پیدا ہو ونیا، تو وہ شخص شرم اور حیا تو اپنا چہرہ لکا لیندے ہیں، باہر نہ ویندے، انہاں نو حیا آندی ہے. وہ جڑے سو کالڈ نام نہاد غیرت دے انہاں معیار اس وقت اپنے ذہن دے مطابق تراشی ہویا، تو انہوں نے حیا دیا کہ انہوں نے سامن کی میرے گھر ہی تو بیٹی پیدا ہو گئی یا میں بیٹی دا باپ بن گیا. چنانچہ آپ دیکھ سو کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ یہ چیز موجود ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت مقدس اور اس دور دی آپ جو بھی جس مذہب نے یا لا مذہب انسانہ نے بھی جو اس دور دی تاریخ لکھی ہے، اس وقت چائنا دی تہذیب بڑی ترقی یافتہ آئی، مصر دی تہذیب بڑی ترقی یافتہ آئی. مہربانی کر کے آپ انہاں دیا کتابیں ملاحظہ فرماؤ، کتنے سارے قبائل اور کتنے سارے انسانی علاقے ایسے بچی پیدا ہو گیا، پیدا ہونے ہی ہوتا گلا دبا چھوڑے گا، اس کو مار چھوڑے گا اور بچی کو قتل کر چھوڑے گا. اور ایک کام باپ کرتا ہوتا ہے، یہ باپ دے ذمہ ہویا کرتا ہے، کوئی اور چاچا ماما نانا ڈاڈا انہیں ہی اس کو قتل کرتا ہے، باپ دے ذمہ ہوتا ہے. اور اس وقت آج سارے کو تو بڑی سہولت نسد، آج ہوائی جہاز دے ذریعے مہینے دا سفر گھنٹے وچ کر لینے. اس دور تو زمین دے سفر ہوتا ہے صرف دریاواں دے وچ کشتیاں. اس وقت 200 سال پہلے اگر چلے ونجو پیچھا تو دنیا دے جتنے بھی روئے زمین تے شہر نظر آ سن صرف دریاواں دے کنارے دے سن، کیونکہ کشتیاں دے ذریعے سے زمین تے تو زیادہ یا صحرا ہوندا ہے جتے دو دہاڑیاں دے فاصلے تے جناب پانی نہیں ملتا، یا جنگل ہوندے ہیں، جنگلاں دے وچ ہر طرح دے خطرناک جانور. تو مسافر اپنی حفاظت کا ذریعہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کشتیاں تھے. آپ دیکھ سو جھنگ درائے چناب دے کنارے دوتے، ملتان درائے چناب اور پیچھو جناب جہلم رال میں 18 ہزاری دے کلو جھنگ دے علاقے دے اس دے کنارے دوتے. الغرض جتنے بھی دنیا دے بڑے بڑے شہر ہیں یہ دریاواں دے کنارے تو تاکہ کشتیاں دے ذریعے محفوظ سفر کیتا بنائی. میں گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ اج کل والی سفری سہولیات نا مہینے تو لگتے ہیں ایک ملک دوجے ملک ونجن واسطے، تجارت واسطے، تاجر سفر کرتے ہیں. اگر باپ تاجر ہے اور تاجر کے گھر بیٹی تو تاجر گیا تجارت ہوتے اس نے واپس سامنے 2 سال بعد یا سال بعد گھر دے وچ جس لو گیا ہی سفر تجارت تے دی بیوی جیڑی آئی وہ پریگننسی دے مرحلے دی چاہیے، پریگننٹ آئی، حاملہ آئی. ہن باپ جڑا ہے وہ ہے سفر تجارت دے اور دے ونجن تو 15-20 دیہاڑیاں بعد اگر گھر دے وچ بیٹا پیدا ہو گیا تو باپ دے آمن تک جشن جاری رہے نا، انتظار ہو گیا کہ وہ خیریت نال آوے تو اس کو سب تو پہلے مبارکباد دے اور وہ بڑا انعام و اکرام دے سی. لیکن اگر بچی پیدا ہو ونیا تو والد دی واپسی تک اس پورے قبیلے خاندان دے وچ صفے ماتم بچ گئی ہو گیا کہ بچی پیدا ہو گئی. ساڑھے گھر دے وچ ساڑھے واسطے بڑی شرم دی گل ہے، ڈب مرن دا مقام ہے. بیٹی پیدا ہو گئی ساڑھے گھر دے وچ، بس باپ آویا تو پہلے ہی اس کو گھر تو باہر بن کے استقبال ہے، اس کو ملے نہ اور ایک خبر دے میں نہ کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو چکی اور تو سفر تے ہمیں اور قانون ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور مار نہیں سکتا. لہذا تو اپنے اس گاؤں دے وچ دیہات بستی علاقے دے وچ چلن پھرن دے قابل تا ہو سے کہ اگر پہلے اپنی بیٹی دا خاتمہ کرے. تو باپ آیا 2 سال بعد بیٹی ہو چکی ہے، 2 سال دی، 1.5 سال دی، 2.25 سال دی، سال بھر دی. بس ظالم باپ اس نو اپنی غیرت دا چونکہ اس نے مائنڈ سیٹ ایسا آئی تو سنگیو جے اپنا ذہن بنا لے سو ویسا پڑھتے سی. آج کل دیکھ رہے پاکستان دے کتنا سیاسی انتشار پیدا ہے اور پوری دی پوری قوم حتیٰ کہ وہ ادارے بھی جنہاں دے ذمہ ساری سیکیورٹی ہے وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں.
مائنڈ سیٹ دا معاملہ ہے. تسا جتھے اپنے دل نو رکھ لے سو، جتھے اپنے اس وقت ہمیشہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کو دعا مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک ہمیشہ سانو ہدایت اور حق دے راستے تے ہی چلاوے. سارے کول کوئی غلط فیصلے نہ ہوے، غلط اقدام نہ سارے کول ہوے، کیونکہ دنیا دے وچ بھی غلط اقدام نال ناکامی، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور آخرت دے وچ بھی انتہائی سخت حساب ہے. اللہ تعالیٰ سانو محفوظ و مامون فرماوے. وہ جناب مائنڈ سیٹ ایسا آئی، لوگوں دے ذہن ایسے بن چکے ہیں. وہ تو پہلا کام کیا کریا، وہ اس بچی نو پکڑیا، وہ زندہ بچی ہے، سال 2 سال دی بچی ہے، وہ پہلے ہی بن کے بڑا گہرا گڑا کھودا پیا، خوہ کھٹا پیا. بچی نو کسے بھی بہانے دے نال لے کے زندہ بچی نو مت اس خود وچ دھکا دے کے اوتے اپنی ہتھاں نال مٹی پا چھوڑا. قرآن پاک یہ چیز موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت دے اس دن تو ڈرو، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا واد عربی زبان دی اجازت گڑھے دے وچ کسی چیز نو دبا چھوڑنا. موعودہ اس میں مفعول دا لفظ ہے، صیغہ ہے. اذا الموءودۃ سئلت، فرمایا جتنی بچیاں نو بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین حق اور تعلیمات دے عام عمر تو پہلے جتنی بچیاں نو زندہ تساں دبایا ہے، وہ بچی بھی قیامت والے دن میں اللہ پاک میزان تے اس نو کھڑا کر سن، اور دے ظالم خاندان اور قبیلے والے مرد حضرات اور بالخصوص دے باپ نو بھی دے سامنے میزان تے کھڑا کر سن. اور اذل موعودۃ سئلت، اور میں اللہ پاک سوال کر سا اس زندہ در گور کی تو بچی دے کولو بے ائے ذنب قتلت، کہ بچی تو دسا تے پیدا ہوندے کیڑا ایسا جرم کر چھوڑائی کہ سب تو بڑی ترین سزا دنیا دی سزائے موت ہے. اس تو تھلے باقی سزا ہوندی، عمر قید دی سزا ہوندی ہے، کسی نو 5 سال واسطے سزا ہو گئی قید دی کہ سارے بنیادی حقوق اس دے معطل ہو گئے، اس کو بند کر دیتا گیا، نہ وہ آزادی نال چل سکتا ہے، نہ کسی نال مل سکتا ہے، بالی بچے تک نال نہیں مل سکتا، ضعیف بڈھے والدین تک نال نہیں مل سکتا. ضرورت دے وقت روٹی بھی اس کو بڑی توہین آمیز رویے نال جیل دے وچ دتی ویندی ہے. سارے بنیادی حقوق معطل ہو ویندے جیل وچ بن کے، حوالات وچ بن کے انسان دے تو جرم دی وجہ تو بدلنا. اللہ پاک فرمائے سے یہ باقی چھوٹے چھوٹے سزاواں ہن پیاں، اس بچی نے پیدا ہوتے ہی کیڑا ایسا جرم کیتا ہے، کیڑا ایسا ظلم کیتا ہے کہ دنیا جہان دی ساری سزاواں وچوں باپ جیسی شفیق ہستی نے سب تو بڑی سزا دیتی کہ زندہ ہی اس کو قبر دے دبا چھوڑا. کیڑا جرم اور گناہ کیتا ہے. فرمایا کیا جواب اسی تورے کو اس طرح سے بھائی تاریخ انسانی بھی گواہ ہے، اور اللہ پاک دی مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید بھی گواہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی تشریف آوری اور آپ دی مقدس تعلیمات روئے زمین دے اور انسانیت دے پھیلن تو پہلے عورت دے معاملے دے کیا رویہ اختیار کیتا ہوتا ہے. اور مبارک دین دین اسلام ہے. سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے اللہ پاک نے کامل نمونہ رکھا ہے قیامت تک اور ہمیشہ تک بس. قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے تمام دے تمام انسانوں، اے تمام دے تمام جنات، یقینی طور تے تواڈے واسطے میرے پیارے رسول علیہ السلام دی ذات بابرکات بھی کامل نمونہ موجود ہے. تو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام اللہ پاک نے 7 نورانی اولاد عطا فرمائیاں. انہاں وچ آپ دیکھتے ہو کہ 3 محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے پیارے بیٹے عطا فرمائے اور 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں عطا فرمائیاں. فرمائے میرے پیارے محبوب علیہ السلام تو میں اللہ دی بارگاہ سب تو زیادہ مقام قرب اور مقام محبوبیت تے فائز ہے. اور قرآن فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام بے شک اثر بنو کوثر عطا فرمائے. تو قرآن پاک عربی مبین وچ نازل ہوئے. عربی زبان وچ کوثر دا معنی کیا ہے آپ دیکھ سو لغت وچ بھی، اور صحیح بخاری شریف دوسری جلد کتاب التفسیر دے وچ بھی کہ محبوب کریم علیہ السلام دے خاندان عالی وقار بنی ہاشم دی
جیڑی اس دور مبارک دے چند سب تو بڑی علمی ہستیاں پیا، سب تو بڑی علمی ہستی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے خاندان عالی وقار بنی ہاشم دے حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات کہ حسن سند دے نالے حدیث پاک کتنی کتاباں وچ موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہر ہاں اور میرے پیارے علی مرتضی اس شہر علم دے دروازہ ہے۔ حضور مولا کائنات تو بعد خاندان بنی ہاشم دی سب تو بڑی علمی ہستی وہ ترجمان القرآن حبر الامت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس الہاشمی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، وہ بھی محبوب علیہ السلام دے پیارے چچا جان دے صاحب زادے، حضور مولا کائنات بھی چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب دے فرزند ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی محبوب علیہ السلام دے چچا زاد بھائی، سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی دے فرزند ارجمند ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور مولا کائنات تو استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود دے محبوب علیہ السلام دے نال نال اس ہستی دا علم کتنا ہو سی کہ صحیح اسناد نال ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دے وقت صرف 14.5 سال دی عمر دے وچ انہاں دے بارے صحیح سند نال آپ فرماندے ہیں اپنی حیات طیبہ چونکہ آپ دا وصال سن 68 ہجری دے وچ طائف دے وچ ہویا حضرت عبداللہ ابن عباس دا آپ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد بھی 57 سال اس عالم دنیا دے وچ جلوہ گر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علل اعلان فرماندے ہیں مدینہ شریف دے کہ لو داعا اکال بعیر لی لوجدته فی کتاب اللہ، قرآن پاک اللہ نے ذرے ذرے دا فرمایا علم رکھا ہویا ہے، سارے حقائق کائنات زمین و آسمان دے قرآن وچ موجود ہیں، تواڈے کول علم ہونا چاہیے۔ فرمایا قرآن دی جامعیت اتھوں اندازہ لا لو کہ لو داعا اکال بعیر لی، اگر میرے اٹھ دی گوڑے بننے والی رسی گم ہو ونجے تو میں بندیاں نو تکلیف نہیں دیندا کہ میری رسی ڈھونڈ کے آؤ، لوجدته فی کتاب اللہ، میں قرآن دا حافظ بھی ہاں، قاری بھی ہاں، عالم بھی ہاں، میں اللہ دی کتاب دی جو اپنے اٹھ دی گم شدہ رسی نو تلاش کر لینا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک دے 20ویں پارے سورہ النمل آیت نمبر 75 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ما من غائبۃ فی السماء والارض، فی السماوات یا فی السماء، فی السماوات، جزاک ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا چاہے کوئی آسمانہ دا غیب ہے چاہے کوئی زمینہ دا غیب ہے الا فی کتاب مبین، تمام آسمانہ اور زمینہ دا غیب اصل کتاب مبین قرآن وچ بیان فرمایا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اساں وہ کتاب تواڈے تے نازل فرمائیے تبیان لکل شیء، جڑی ہر شے دا واضح اور کھلا تفصیلی بیان کرنے والی ہے۔ ہاں قرآن دا علم تواڈے کول ہونا چاہیے۔ میرے دوستو میں گزارش یہ کر رہا کہ وہ صاحب علم ہستی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اتھے یہ بھی میں ایک گل عرض کر چھوڑا کہ ہن اج کل اساں تا اردو دی کوئی ایک کتاب پڑھوں چا 2 کتاباں پڑھوں چا تو ساڈا معاملہ تو یہ بن ویندے کہ ہم چواں دیگر نیست، ساڈے جیسا تو کوئی مفتی فقیہ عالم فاضل ہے ہی کوئی نہ، اساں تو کسے معاملے وچ کہیں کوئی مشورہ لمنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور جیڑی رائے سانو بس قائم ہو گئی سمجھ آ گئی، بس ساڈا حال ہے کہ زمین جنبد زمان جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین حل ونجے اپنی جگہ تو آسمان حل ونجے لیکن گل محمد صاحب اپنی جگہ تو نہ حل سن، اساں تو سارے نو جاہل لگ دیں۔ لیکن اے سیدنا عبداللہ ابن عباس جنہاں دا علم اتنا ہے کہ اٹھ دی گمشدہ رسی نو قرآن چو تلاش کر لے دین، وہ فرمائے دین کہ میں بھی جڑے اجتہادی مسائل ان پہ انہاں دے وچ اگر تقلید کرے نہ اتباع اور پیروی کرنا تو حضور سیدنا مولا کائنات دی آپ فرمائے دین کہ میری ایک تحقیق ہوندی ہے اور بڑی اعلیٰ تحقیق ہوندی ہے، میں پورے اصولہ دی روشنی تحقیق کردا، لیکن میں عبداللہ بن عباس دا ہمیشہ واسطے اصول ہے کہ اذا جاء عندنا قول علی بن ابی طالب لم یتجاوز، جس مسئلے وچ میری ایک رائے ہوئے اور اودے مقابلے وچ میرے سامنے اگر میرے استاد ذی وقار حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فتویٰ بنے تو لم نتجاوز، میں اپنی تحقیق نو فوراً روک دینا
اور عمل اس گل تے کردا جو حضور امیر المومنین مولا کائنات دی تحقیق ہویا کردا۔ آئیتا سوال ہے نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستیاں وہ کیوں سارے سامنے انہاں دی تحقیق پیش کردے ہو؟ سانو ڈائریکٹ قرآن وہ بھائی مسئلے دیاں چار قسم اسلام وچ، کئی مسئلے دا تعلق کتاب اللہ نال ہے، کئیاں دا حدیث پاک نال ہے، کئیاں دا اجماع امت نال ہے، کئیاں دا اجتہاد دے نال ہے پیا۔ یہ اج جڑی نویں تو نویں صورت حال پیدا ہو ویندی ہے، یہ جدید ترین معاملات سارے دے سارے کوئی ظاہر الفاظ آیات اور احادیث نہیں ہوندے، اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے مجتہدین نو۔ اس وقت میرے دوستو اساں اکثریت جڑے مسلمان ہیں وہ سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت جو تابعین 14 صحابہ کرام کی زیارت کی تھی، 4 کی شاگردی کی تھی، 4,500 تابعین کی شاگردی دا انہوں نے شرف حاصل ہے، انہوں دی ولادت دی خبر نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی، حضور امیر المومنین مولا کائنات نے انہوں دی ولادت دی بشارت عطا فرمائی۔ یہ جڑی ہے کہ آج کل جڑا آزاد رویہ آ گیا ہے نا جی، آزادی بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور ضروری ترین چیز ہے، لیکن خیالات دے وچ کئی آزادیاں پریشانی دا موجب ہیں۔ حضرت ابن عباس جیسی ہستیاں فرمائدیاں کہ جڑے مسئلے دے حضور مولا کائنات دی رائے آ گئی لم نتجاوز، بس اسا اپنی تحقیق روک دینے اور اسا مقلد ہے حضور مولا کائنات دے، جو آپ دی تحقیق ہو سی اسا خود تے اپنی تحقیق دی بنا اس مسئلے تے عمل کرتے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر لقب امتی ترجمان القرآن ہے، حبر الامت جڑے امت کے سب تو بڑے علماء دی صف وچ وہ فرماتے کہ کوثر کیا چیز ہے کہ اللہ پاک جو قرآن فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب علیہ السلام بے شک اسا تانوں کوثر عطا فرمائی۔ تو کوثر کیا ہے؟ بخاری دوسری جلد کتاب التفسیر دے وچ ہے کہ الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ، کہ عربی انٹو عربی کوثر کا معنی ہے هو الخیر الکثیر کلہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں اللہ نو تہاڈے نال اتنی محبت ہے، میں اللہ دی بارگاہ تہاڈا او مقام قرب ہے، او مقام محبوبیت ہے کہ میرے حبیب کائنات خلق واسطے میں جتنی خیر پیدا فرمائیے وہ تمام دی تمام خیر، کل دی کل خیر، پوری دی پوری کثرت دے نال میرے حبیب ہمیشہ واسطے میں اللہ پاک نے تانوں عطا فرمائی ہے۔ اس وقت سارے محبوب نو جو کچھ بھی عطا ہوئے وہ خیر ہے، وہ کثیر ہے اور کل دا کل ہے۔ جو کچھ اللہ نے سارے حبیب نو عطا فرمایا ہے خیر دے علاوہ کچھ نہیں، وہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام دا نور نبوت اور رسالت، محبوب علیہ السلام تے آمن والی وحی مبارک اور کتاب، محبوب علیہ السلام کو اللہ دی طرف اڑتا ہوا علم، محبوب کریم علیہ السلام کو جو کچھ بھی الغرض اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور آل طیب بھی اور اصحاب کرام بھی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اولین و آخرین جملہ مخلوقات اور کائنات واسطے میں جتنی خیر پیدا فرمائیے وہ کل دی کل خیر پوری دی پوری کثرت نال حبیب ہمیشہ ہمیشہ واسطے توانو عطا فرما چھوڑیے۔ اس وقت محبوب دی کسے شان مقدس دے متعلق، محبوب دے کسے معاملے دے متعلق نقص یا کمی دا لفظ بولنا شریعت مبارکہ دی جائز ہے۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ 1921 1340 ہجری جنہ دا وصال ہے، آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ باقی جتھے بیوہ چراغ بلیا دھواں ضرور ہویا کرتا ہی، اور جتھے پھولوں میں کنڈے بھی انہوں دی حفاظت واسطے موجود ہویا کرتے ہیں، لیکن محبوب دا حسن اور کمال وہ ہے کہ گمان نقص جہانی، جتھے نقص اور کمی دا خیال اور وہم بھی نہیں کیتا بھائی سکتا۔ تو سارے محبوب علیہ السلام دے کسے کمال دی طرف کوئی نقص اور کمی کو تاہی دا سوچا ہی نہیں بھائی سکتا، کیوں محبوب دا مقام ہے کہ انا اعطیناک الکوثر۔ تو میرے دوستو محبوب نو تو جو مل رہے ہوتا انا اعطیناک، جنہ دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صحابہ کرام محبوب دے بن رسول کریم علیہ السلام تیسرے فرزند مدنی دور مقدس سے سن 8 ہجری پیدا ہوئے اور 1.5 سال دی عمر مبارک وچ آپ ربیع الاول شریف سن 9 ہجری چ آپ دا وصال ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم دونوں پہلے والے صاحبزادگان مکی دورے پیدا ہوئے، مکی دورے چ وصال اقدس حضور سیدہ ام المومنین سیدہ طاہرہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں پیدا ہوئے، اور تیسرے فرزند سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام دی کنیز مقدس حضور سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں پیدا ہوئے۔ تین مبارک صاحبزادگان سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ طیب الطاہر اور سیدنا ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں اللہ پاک نے محبوب نو عطا فرمائیاں۔ محبوب نو جو مل رہے ہو خیر کثیر ہے، بیٹی بھی او وجود رکھتی ہے جد وچ اللہ نے خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اس واسطے محاورہ ایسا مسلمانہ دے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی باعث رحمت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس فرمان اور قول کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مسلمانہ دا جیڑا گھرانہ بیٹی دے وجود تو خالی ہویا کرتا ہے۔ جس گھر دے وچ پیاری بیٹی پیدا نہیں ہوتی، وہ بیٹی دی وجہ تو جنیاں خاص رحمتہ اللہ نے عطا فرمائیاں، بیٹی گھر وچ نہ ہوئے وہ رحمتہ اس گھر دے وچ نہیں ہویا کرتی۔ سارے واسطے جی میں بیٹے اگر انہاں دی صحیح تعلیم تربیت و تربیت بھی بڑی اعلیٰ کیتی ویندی ہے، لیکن کئیاں دا باطن اس طرح دا ہوتا ہے، الٹا والدین واسطے پریشانی دا موجب ہوتا ہے، تباہی دا موجب ہوتا ہے۔ ہر بیٹا بھی خیر دا باعث نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دی آیات دے وچوں، اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دے وچوں۔ اس واسطے دعا ہمیشہ وہ منگنی چاہیے دی اولاد دے حوالے نال جو قرآن نے سانو عطا فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دعا کیتی کرو کہ رب تعالیٰ سانو ساری ازواج دے وچوں بھی، بیویاں دے وچوں بھی براہ راست جڑی اولاد بیٹے بیٹیاں آمن، اور ذریت ساری اولاد وچوں جتنے سارے پوترے پوتریاں پیدا ہوئے، ڈوترے ڈوتریاں پیدا ہوئے، پوتے نواسے نواسیاں، قرۃ اعین، یا اللہ او ساری بزرگاں دی کمائی ہوئی عزت دی تباہی دا باعث نہ ہو جائے، ساری پگڑی نو داغ لگن دا باعث نہ ہو جائے۔ روز تھانے وچوں ایس ایچ او صاحب دا فون نہ آیا کرو تو آؤ جی ذرا تھوڑے فرزند ارجمند نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے، ہن وہ فلاں کیٹاگری دے لوگاں دے وچ آئی، ہن فلاں مسئلہ ہے، ہن فلاں واہی تباہی ہے۔ نہیں، دعا منگی کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنی بیویاں دے وچوں بھی، بیٹیاں دے وچوں بھی، پیاری بیٹیاں دے وچوں بھی او اولاد عطا کرے قرۃ اعین جڑی ہمیشہ ساری اکھاں دی ٹھنڈک بن کے رہے، سارے واسطے عزت دا باعث ہوئے، سارے واسطے راحت دا باعث ہوئے، ساری نیک نامی دا ذریعہ ہوئے۔ اگر پہلے والی عزت نو مزید 4 چند نہ لا سکن تو کم از کم ادھے ڈوب ونجن دا باعث بھی نہ بنے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو بیویاں دے وچوں بھی، بیٹے بیٹیاں دے وچوں بھی نیک صالح اولاد، اکھاں دی ٹھنڈک اولاد تاں پیدا ہوندی ہے یہ گھر دا سربراہ خود تقوی والے پاسے آوے۔ بتقو دعا دے الفاظ وجعلنا للمتقین اماما، میرے پورے گھرانے میں متقی بناوے تو میں نہ پورے گھرانے دے متقیاں دا امام اور رہنما بناوے۔ فرمایا مت خود جس لے بزرگ تقوی والے پاسے رہسن، اللہ نال اپنا رابطہ مضبوطی نہ رکھسن تو انشاءاللہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جڑا میں یاد کرے میں اس نہیں بھولیندا اللہ، وہ میری رحمت دے حصار اجابت ہے، رحمت ہے۔ تو الغرض سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی نورانی ذات بابرکات اللہ پاک نے 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں عطا فرمائیاں۔ میرے دوستو محبوب علیہ السلام دی 4 مقدس نورانی سے حضور سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ حضور ام المومنین حضور سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی سگی ہمشیرہ حضرت حالہ بنت خویلد، انہاں دے وچوں انہاں دے بھڑیجے ہیں حضرت حالہ دے صاحبزادے، حضرت ام المومنین دے پیارے بھانجے حضرت ابو العاص ابن الربیع، انہاں نال حضور ام المومنین نو بہت بے پناہ محبت ہے۔ انہاں دا اٹھنا بیٹھنا، انہاں دا طور طریقہ بچپن تو حضرت ام المومنین نو بہت پیارا ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے محبوب دے سامنے اس خواہش کا اظہار کیتا کہ حضور اگر اللہ پاک میرے اس بھانجے نو بھی عمر دراز عطا فرمائے سی، میری بیٹی نو بھی تو میں اپنی اس بیٹی حضرت زینب انہاں دا نکاح حضرت ابو العاص ابن الربیع جو کہ بھڑیجا میں نے بہت پیار ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ محبوب علیہ السلام اپنے گھر والوں دی خواہش کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ایک بڑا لا علمی والا نا کہ عورت نو جتی دی مثل سمجھنا چاہیے۔ میرے دوستو اسلام نور لے کے آیا ہے، روشنی لے کے آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات ملاحظہ فرمائے سو اللہ تعالیٰ جتھے
مقیمین الصلاۃ کا ذکر فرمایا ہے، اتنے مقیمات کا ذکر بھی نال فرما دیتا ہے. جتھے متصدقین مردہ دا ذکر فرمایا ہے، متصدقات مؤنث کے الفاظ اور صیغہ خواتین دا بھی. اور زندگی دے کتنے امور و معاملات ہیں جتھے کلی اختیار قرآن پاک دی آیات وچ دتا ہی خواتین نو گیا ہے. جویں قرآن پاک وچ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. تو الغرض سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر والیاں دی خوشنودی واسطے ہر وہ کام کردے ہیں جس نال گھر والے راضی اور مطمئن. اور اتنا آپ اپنی مبارک ازواج مطہرات اپنی مقدس بیویاں دا دل دا خیال چھوٹی تو چھوٹی خوشی دے اسباب انہاں واسطے لے کے آمنے. محبوب اتنا انہاں نو راضی رکھ دیاں اتنا خوش رکھ دیاں کہ قرآن پاک 28ویں پارے سورہ تحریم وچ اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی ہے تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے پیارے محبوب اسا تو اتنا خوش اخلاق پیدا فرمایا ہے او عالی اخلاق انک لعلی خلق عظیم. اور اپنے گھر دا جڑا ماحول محبوب تو سب پیار محبت انس راحت والا بنایا ہوا ہے. میں اللہ تعالی تے راضی ہاں. میرے محبوب میں تو ہر وقت دیتا خدا ہو کے کہ تبتغی مرضات ازواجک تساں تا ہر وہ کام کر دیو ڈھونڈ رہے ہو دیو بہانہ اور ذریعہ کہ میری ازواج کیڑا کام کراں تے راضی اور خوش کر سکے. اج اساں تے اس چیز نو بڑا معاشرتی عیب سمجھدے. ساڈا جڑا مال دی شادی کروں چا بڑی چاہ نال بڑے خرچے کر کے بینکاں تو سود تے قرضہ گھن کے بس اگر وہ اپنی بیوی نال ذرا زیادہ ریلیٹڈ ہو ونجے زیادہ منسلک ہو ونجے تے اساں اس نو رنو دا خطاب دیونے چ نہیں ہچکچاندے. ہاں جی بس اس دے واسطے بڑے اساں عیب دے معاملات کردے کہ آپس وچ بیٹھے ہیں. میرے دوستو جو ساڈا اسلام سانو معاشرہ گھر دا ماحول عطا فرماتا ہے اس وچ یہ چیزاں نہیں. وہ تو بڑا پیار والا ماحول ہے بڑا محبت والا. اور سارے محبوب دی ذات ہی تے سارے واسطے کامل نمونہ ہے. تو محبوب علیہ السلام جو اللہ کے احکام ہوئے نا انہیں نافذ کرے نا. گھر والیاں دی تربیت دا موقع آیا محبوب علیہ السلام فوراً تربیت فرما چھوڑے نا. حضرت ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تو بعد سب تو زیادہ اپنا محبت ہے. لیکن وہ ایک دن باقی ازواج مطہرات تشریف فرمان اور ہنس ریان محبوب علیہ السلام نے فرمایا زیادہ خوشیاں نہ منایا کرو. تواڈے وچوں کیڑی ہے یہ تو کنہ تنباہ علیہا کلاب الحواب حواب تالاب دے کنارے دے رمن والے کتے تواڈے وچوں کیڑی میری زوج محترمہ جنہاں تے بھونک سن. جتھے تنبیہ دی ضرورت ہویا تربیت دی ضرورت ہویا محبوب علیہ السلام ایک سیکنڈ بھی دیر نہ فرماوے نا. بڑے پیار نال محبت نال حکمت نال محبوب علیہ السلام تربیت فرما چھوڑے نا. لیکن جتنے تک انہوں دی رضا اور خوشنودی دا معاملہ ہے تو سارے محبوب اتنی اپنی ازواج مطہرات اساں تمام اہل ایمان دی روحانی ایمانی مبارک امیاں دی خیال کرتے ہیں مزاج دا طبیعت دا. قرآن پاک فرما رہے تبتغی مرضات ازواجک. محبوب تسا اپنی بیویاں دے نال میں اللہ دی مخلوق دے نال. ہن بھی ساڈے ایک ہن پہ جناب ماسٹر صاحب گشکوری صاحب سناما کوٹ ادو تو 15 کلومیٹر پیچھے ایک قصبہ ہے جتوں دے سابق وزیر اعلی اور گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر صاحب ہیں. تو میں تانوں ملا سکدا ماسٹر بشیر احمد گشکوری صاحب. ہر ربیع الاول شریف دے پہلے سوموار کیونکہ بہت نیک متقی پرہیزگار لوگوں دی اولاد اور خود بڑے پرہیزگار ہیں. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہر سال حاضری دا موقع ہی ملتا ہے. اور میں نے حکم فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں نے حکم دیتا ہے کہ ہر سوموار نو جیڑا ربیع الاول شریف دا پہلا سوموار آوے میری محفل میلاد اپنے گھر وچ کرنی ہے اور میری ولادت مقدسہ دے واقعات اتھے علماء کو سنن. میں نے بھی کئی سال تک شرف حاصل ہوتا رہا الحمدللہ. ہر سال ہوتا ہے اور بڑا سادہ پروگرام ہوتا ہے لیکن بڑی روحانیت والا. انہوں ایک دفعہ اس طرح ہوا محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین دی نورانی ہستیاں بھی نال. وہ فرمایا کہ میں خواب وچ اس طرح دیکھ رہا کہ میں اپنی امی جان دی قبر تے کھلوتا ہوا حاضری واسطے اور کریم ہستیاں نے کرم فرمایا. لیکن محبوب علیہ السلام دا رخ انور دوسری طرف ہے اور باقی چار ہستیاں دا میری طرف رخ انور ہے. میں قدم بوسی کردا محبوب او کرم نہیں فرمایا جڑا پہلے فرماندے ہیں. اور چارے ہستیاں جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہل کی تھی اور محبوب کے سامنے بن کے عرض کی تھی حضور ماسٹر صاحب ہیں تھوڑے غلام ہیں
اور اتنی دیر تو حضور تہاڈی طرف متوجہ کرم فرماؤ. ماموں نے فرمایا نہیں میں انہاں دے ناراض ہاں. حضرت ابو بکر صدیق بہت پریشان ہو گئے خواب ہی. حضور تساں اپنے غلام تے فرمایا ناراض ہے اس وقت کہ انہاں میری بیٹی نو تھپڑ مارا ہے, میری بیٹی نو تھپڑ مارنے. خواب فوراً ختم ہو گیا. ماسٹر صاحب فرماتے ہیں میں بیدار ہویا اتنا پریشان کہ میں تو کدے بھی جنن دا میں پڑھاون لگا میری تو ڈیوٹی کدے کوئی بچیاں والے گھر سکول انہاں چیزاں ہے ہی نہیں. میں تو ہمیشہ بچیاں نو پڑھدا اور ہو میں کسی بچے نے سبق نہ یاد ہوئے ناراض کہنے میں تھپڑ مارا ہو سی. لیکن میں کسی آل رسول اللہ السلام سیدہ صاحبہ تو میرا کدے کوئی سادات گھرانے نال اس طرح دا استادی شاگردی دا معاملہ نہیں بنا, اور محبوب دی پیاری بیٹی اور کسی سیدہ صاحبہ نو میں سوچ سکتا ایک بطور مسلمان. وہ فرماتے وقت میں علماء کو مسئلہ پوچھنا شروع کیتا لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا. چلتے چلتے میں ڈسا گیا جی کہ عیسیٰ خیل چلے ونجو. عیسیٰ خیل تو 3 کلومیٹر دے فاصلے تے روحانی علمی آستانے آلیے بھور شریف. اتنے بھور شریف چلے ونجو. اتنے جڑے سجادہ نشین صاحب حضرت خواجہ حافظ محمد صدیق صاحب نقشبندی وصال اقدس فرما میں انہاں دی زیارت کی تھی. فرمایا کہ انہاں دے کول چلے ونجو. محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جو صاحب حضوریت یہ مسئلہ وہ حل کروا دے سن اور وقت دے تسا تلافی معافات کرے سو انشاءاللہ محبوب راضی ہو سن. اور میں فوراً سفر شروع کیتا. عیسیٰ خیل پہنچ گیا. وہ تو پتہ چلا باقی 3 کلومیٹر تے بھور شریف موجود ہے. مجھ سے چلا گیا. بہت بزرگ اور کچھ عرصے بعد انہاں دا وصال. میں بھی جن حاضر ہویا تو کوئی 3 مہینے بعد انہاں دا وصال ہو گیا. اور انہاں میرے کو کچھ آئی کہ شوکت سیالوی تو دسا بھئی جتنی سیرت طیبہ دی کتاباں پڑھی ہیں انہاں جو سب تو اعلیٰ کتاب کیڑی. میں غور کر کے دسایا حضور کتاباں بہت پڑھی ہیں الحمدللہ لیکن جڑی امام المحدثین امام علی بن ابراہیم 1069 ہجری وصال ہویا جنہاں دا حلب شام دے علامہ علی بن ابراہیم حلبی دی انسان العیون سیرت نبی پاک علیہ السلام 3 جلدہ عربی حضور وہ بڑی تک. آپ نے فرمایا واقعی یہ کتاب سب تو اچھی ہے کیونکہ میں نے بھی محبوب علیہ السلام نے خواب ہی فرمایا کہ میری سیرت دے اگر حافظ محمد صدیق صاحب کوئی جامع کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو امام علی بن ابراہیم حلبی دی انسان العیون. فرمایا تھوڑی تحقیق ٹھیک ہے ساری کتابیں جو جامع. میں نے انہوں دی زیارت دا حاصل میں شوکت سیالوی نو بھی حاصل. الغرض ماسٹر صاحب انہوں دی خدمت حاضر ہو گئے. ایک دن انہوں نے ظہر پیشی دی عصر دی نماز پڑھی اور مناسب موقع دیکھ کے عرض کی تھی حضور میں اتنا لمبا سفر کوٹ ادود علاقے جو کر کے آیا آپ دی خدمت جو ایک سوال ہے میرا. انہوں نے توجہ فرمائی ہاں جی کیا سوال ہے. انہوں نے عرض کی تھی حضور اس طرح محبوب علیہ السلام دا خواب پہلے میرے آقا کرم فرمایا دیا اور اس دن خواب رخ انور پھیرا ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تو سوال کرتے فرمایا دن کہ اس بندے چکے ہے میں بہت پیارا لیکن میری بیٹی نو سیدھا تھپڑ مارے اس وقت میں بڑی تکلیف ہے میں ناراض ہوں میری بیٹی نو راضی کرے وقت میں حضور میں تو کدے سادات کرام کوئی نہ میری شاگردہ رہی نہ اس طرح دا کوئی عمل. تو حافظ صاحب نے مراقبہ کیتا توجہ کی تھی. حافظ محمد صدیق صاحب غربی علیہ رحمت نے اور تھوڑی دیر تو بعد دسایا کہ ماسٹر صاحب محبوب کریم علیہ السلام تے نکاح اقدس جتنی تا خواتین امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ محبوب دی ازواج حرم محترم اس تو علاوہ قیامت تک جتنی بھی کلمہ پڑھنے والی خواتین وہ ساریاں محبوب دی بارگاہ چ بیٹیاں دی مثال ہیں. اور جواب آیا ہے کہ تو خامخواہ او تیری بیوی جیڑی تن سردی چ وضو دا پانی تہجد لے گرم کر کے دے دی تیرے آنکھاں بغیر تیرا لباس ہر وقت تیار کر کے رکھ دی ہے تیرے واسطے سحری افطاری تے کھانے آلہ تو آلہ کتنی اس دی اپنی خواہشات ہوتی ہیں تے مرد دی خوشنودی دے باعث دباؤ ہوتی ہے بیچاری ہر وقت بچیاں دی خدمت وچے تیری خدمت وچے تے کوئی وجہ بھی کوئی نہیں اور تے رکھ کے تھپڑ مارا تو ہر عورت محبوب دی پیاری بیٹی ہے تو اپنی بیوی نو راضی کر جس لئے وہ راضی ہو گئی انشاءاللہ رسول خدا علیہ السلام راضی ہو. میرے دوستو ہر بندے نو بھی محبوب کرم نہیں وہ جڑے بہت محبوب دی بار کے جڑے اپنے ہوندے نا انہاں دے نال اس طرح دی گلاں ہوندیاں تے جس سال کوئی توجہ ہی کوئی نہیں بت انہاں نو کتھوں خواب آمنے دیا کیا تنبیہ کوشش کروں اس بارگاہ دا قرب حاصل کروں. اساں بہت زیادہ گھراں دے کیونکہ ساری تربیت نہیں دین والے پاسے آندے نہیں 24 گھنٹے ہائے ہائے تے دنیا داری دا عالم الغرض محبوب علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین
اور گھر والے دی رضا اور خوشنودی نو محبوب علیہ السلام دا گھر دے وچ آوے نا گھر والے جڑے کم وچ ہوے نا سلام فرما کے اسے کم وچ نال شامل ہو ونجے نا انہاں دا ہاتھ بٹاوے نا وہ خوش ہو ونجے نا کہ کریم آقا جنہاں دے قدماں دے تلویاں دے بوسے واسطے عرش الہی ترسدا ہے وہ محبوب سارے نال اس کام وچ شامل ہو گئے گھر والے پانی پی رہے ہوئے نا بخاری شریف سے پی محبوب علیہ السلام بڑے پیار نال انہاں دے ہاتھ وچوں پیالہ کھول ہوئے نا انہاں دکھا کے جتھے انہاں دا ہونٹ مقدس لگا ہویا پانی پیندے اس جگہ تے اپنا داخل ایک دس ہونٹ مبارک لا کے پانی پیوے نا کیونکہ چھوٹا جہا انہاں دے دل نو خوش کرن دا راحت پہنچاون دا ایک ذریعہ اور سبب ہے الغرض میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے پیارے بھانجے حضرت ابو العاص ابن الربیع دے نکاح جنہاں جو سیدنا علی بن زینب اور سیدہ امامہ بنت زینب محبوب دے سب تو بڑے نواسے اور نواسے پیدا ہوئے اور دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے بس محبوب علیہ السلام دے پیارے بھانجے دے نکاح ہوئی چلی حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جنہاں دی شان وچ قرآن پاک دی کتنی مقدس آیات ہیں کتنی احادیث کریمن اور یہ واحد ہستی ہے کہ محبوب دے پیارے صحابہ کرام دی تعداد 1,14,000 تو لے کے 1,40,000 تک کتابیں موجود ہیں اور یہ واحد پیاری ہستی جنہاں دے بارے محبوب نے حدیبیہ دے مقام تے ذی قعدہ سن 6 ہجری اپنا ہاتھ مبارک فضا وچ بلند فرمایا اور فرمایا ھذہ ید عثمانہ یہ ہاتھ میرا بھی ہاتھ ہے لیکن آئی تو بعد یہ میں اللہ دے محبوب دا ہاتھ میرے پیارے عثمان دا ہاتھ ہے کتنا قرب محبوب دی بارگاہ اور ہم محبوب دے بھیجن پیدائشی طور تے اور جنہی محبوب نے گل حضرت عثمان دے متعلق فرمائی آپ جان دے ہو کہ 26 میں پارے سورہ الفتح شریف موجود ہے سورہ الفتح آیت نمبر 10 نازل ہو گئی فرمایا میرے محبوب نو عثمان علی اتنا پیار کہ اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کرا دے میں اللہ بھی نہ دور راساں محبوب دا ہاتھ میں اللہ دا ہاتھ دے پیار ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن پاک 26واں پارہ سورہ الفتح شریف نازل ہوئی اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک بے شک میرے پیارے حبیب علیہ السلام جڑے لوگ تہاڈی بیعت پہ کردن 1400 تو لے کے 1500 تہاڈے پیارے غلام حدیبیہ دے مقام تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے خون دا بدلہ لمن واسطے انما یبایعون اللہ محض انہاں دی بیعت میرے حبیب نال نہیں پکی گل ہے اے بیعت میں اللہ دی کر رہن در حقیقت ہے انہاں پیاری ہستیاں دا کتنا بڑا شرف ہے کہ جنہاں دے ہاتھ محبوب دے نورانی ہاتھ وچ آویں تو اللہ فرماوے انما یبایعون اللہ انہاں دے ہاتھ میں حبیب دے ہاتھ دے ذریعے میں اللہ دے ہاتھ وچ آ چکے ہیں میں اللہ انہاں دا ضامن بن چکا کہ میں اللہ کی بیعت پہ کر دیں اور اگو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم بیعت قبول فرمائے ہوئے محض میرے محبوب دا ہاتھ نہیں محبوب دا بھی ہاتھ ہے ظاہراً محبوب دا ہاتھ ہے در حقیقت ید اللہ فوق ایدیہم میرے محبوب دا ہاتھ ہی میں اللہ دا ہاتھ ہے جی ایسے پیار اور محبت دے معاملات تو محبوب کریم علیہ السلام دی جو کہ سگی پھوپھی جان ہے ہاں جی حضرت ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب محبوب دے دادا جان حضرت عبد المطلب دے ڈاہی پیارے بیٹن 6 پیاری صاحبزادیاں 6 یونا شادیاں یہ 4 علی عدل دی شرط نال حد بندی قرآن وچ فرمائی گئی ہے محبوب دے دادا جان دے دور تک کوئی پابندی نہیں انہاں 6 شادیاں کیتیاں 10 بیٹیاں 6 بیٹیاں اور انہاں دے وچوں محبوب علیہ السلام دے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ انہاں دی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم یعنی جس قبیلے نال حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بہت بڑے معروف سپہ سالار ہستی اور بڑی عظیم مجاہد ہستی سیدنا خالد بن ولید دا جس قبیلے بنو مخزوم نال تعلق ہے محبوب دی سگی جڑی ڈاڑی جان ہے وہ قبیلہ بنو مخزوم دے سردار عمر بن عائز دی صاحبزادی صاحبن حضرت فاطمہ محبوب علیہ السلام نے اپنی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں جو سب تو افضل ترین اور سب تو لاڈلی ترین جو محبوب دی صاحبزادی صاحبان حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دا نامی اسم گرامی فاطمہ آپ نے اپنی ڈاڑی جان دی یادگاری چنا دے نام تے فاطمہ رکھائی تو حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومیہ جو محبوب دے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے پیارے ابا جان حضرت ابو طالب محبوب علیہ السلام دے چچا جان حضرت زبیر بن عبد المطلب ابو لہب بن عبد المطلب وہ بھی حضرت فاطمہ دی اور محبوب دی
ایک پھوپھی جان 6 دے وچوں حضرت ام حکیم پیدا بنت عبد المطلب، وہ بھی محبوب دی سگی ڈاڑی جان حضرت فاطمہ بنت احمد مخلومی تے محبوب دی باقی 5 جڑیاں پھوپھیاں جان سیدہ صفیہ اور دیگر ہستیاں وہ ڈوجیاں محبوب دی ڈاڑیاں وچوں حضرت ام حکیم پیدا محبوب دی سگی ڈاڑی جان وچوں سیدنا عبداللہ دی شقیق اور سگی ہمشیرہ محترمن وہ پیدا ہوئیاں تو چونکہ اتنی سفید اور گوری رنگت دی مالکن کے جس نے انہوں نے نہلا کے تیار کر کے ابا جان حضرت عبد المطلب دی خدمت پیش آپ اتنے راضی ہوئے سردار بنی ہاشم اور متولی کعبہ حکم آپ نے فرمایا کہ جات اندن الپیداؤ ساڑھے گھر دوی تو پرل اور بڑا چمک دا ہویا موتی پیدا ہو گئے وہ تو بچپن ایسی سمجھداری حکمت دانائی دے معاملات کر دیاں کہ والد گرامی والدہ محترمہ نے خوش ہو کے ام حکیم دی کنیت نالیات بڑی حکمت اور دانائی والی حضرت ام حکیم پیدا بنت عبد المطلب محبوب دی پھوپھی جان انہاں دی شادی چکے قریش نامی قریشی دے نال ہوئی ہے جنہاں دی محبوب نے سمجھی سگی پھوپھی ذات پہنے حضرت عروہ بنت قریش پیدا ہوئی ہے یہ عروہ بنت قریش محبوب دی سگی پھوپھیرن کزنن پھوپھی ذات بہنن حضرت عروہ بنت قریش دی شادی مکہ شریف وچ عفان بن ابی العاص اموی کرشی دے نال ہوئی جنہاں دے جو محبوب علیہ السلام دی ولادت دے 6ویں سال مکہ شریف وچ حضرت عثمان بن عفان پیدا ہوئے تو سیدنا عثمان غنی کون ہیں حضرت عروہ بنت قریش دے فرزند ہیں عروہ بنت قریش کون ہیں محبوب دی سگی پھوپھیر دا پتر بھڑیجا ہویا کردا یا نہیں ہویا کردا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی بعد ہی صرف کلمہ پڑھن تو بعد محبوب نال انہاں دا تعلق نہیں وہ پیدائشی طور تے محبوب علیہ السلام دے انتہائی قریبی عزیز ہیں محبوب علیہ السلام دے پیارے بھڑیجن تو محبوب دی سب تو بڑی صاحبزادی صاحبہ حضرت ام المومنین دے بھانجے دے نکاح درمیان علی ڈو نورانی صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے مبارک جن اور سب تو آخری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ سب تو افضل ہیں اور صرف ہمشیرہ گان وچ نہیں آپ اولات و آخرات حضرت اما حوا علیہ السلام تو لے کے آخری جنتی خاتون تک محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے اما تردین یا فاطمہ ان تکونی سیدات نساء اہل الجنت جتنی اولات و آخرات جنتی خواتین باقی انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک امیاں مبارک ازواج مبارک بیٹیاں ہر جنتی خاتون دی سیدہ اور سردار ابد الآباد تک تو حضور سیدہ تو نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی نورانی ذات تو پیاری بیٹی نال معاملہ کیسا ہو گئے میرے دوستو جس ماحول دے وچ بیٹی نو باعث ننگو آر اور شرمندگی دا باعث سمجھا ویندا ہے زندہ نو جو قبر ہی دبیندے محبوب علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہے آپ دی پیاری صاحبزادی صاحبہ جس نے محبوب دی زیارت آپ کو ملن واسطے آوے نا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہویا کہ سارے کریم آقا جتنی بڑی تو بڑی مصروفیت جو میں اور پیاری صاحبزادی صاحبہ جلوہ گری فرما رہی ہوں تشریف لے آ رہی ہوں محبوب دی جویں توجہ ہویا آپ ہر کام چھوڑ دے نا اپنی جگہ تے بیٹھ کے محبوب نے کدے بھی پیاری صاحبزادی صاحبہ دا استقبال نہیں فرمایا کاما الیہا فوراً اپنے اس معاملے چھوڑ دے نا کھڑے ہو گئے نا الیہا اور تیزی دے نال نورانی قدم چل دے محبوب اگے پیاری صاحبزادی صاحبہ جس نے محبوب دی توجہ چاونی نا کہ آپ تشریف لے آ رہی ہیں محبوب دی عملی کوشش ہوتی آئی کہ نظر آمن تو بعد اے ہستی میرے ال تھوڑے قدم چاہے میں زیادہ قدم اگے بن کے اپنی بیٹی کا استقبال اور محبوب دی کوشش ہوتی ہے کہ سلام وچ آپ پہل فرمائیں قبلا علی راسیا انہاں دے سر انور تے گوسا کے بنا آخذ بیدیہا بڑے پیار اور نرمی نال انہاں دے نورانی ہتھاں جو پکڑ میرا اور محبوب علیہ السلام انہاں دے ہاتھ مبارک نہ چھوڑے نا اس واسطے کہ اگر ہاتھ مبارک چھوڑ دیتے وہ وقت نبی علیہ السلام دا ازہد ادب اور تعظیم کر سن محبوب دی خواہش کیا ہوگی آپ بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری گلیں فرمائی آویں نا اور اجلا صحافی مجلس ہی ہمیشہ وصال اقدس تک سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا پیارا طریقہ رہا آپ کیڑی جگہ تے پہلے جلوہ گر ہوندے ہیں آپ وہ جگہ چھوڑ دے نا صاحبزادی صاحبہ واسطے خود سجے پاسے ہو ونجے نا کھبے پاسے ہو ونجے نا سامنے ہو ونجے نا این اجلا صحافی مجلس ہی اپنے بیٹھن والی جگہ تے پیاری صاحبزادی صاحبہ نو بیٹھا وینا آئی سارے واسطے بھی سنت ہے اگر میری پیاری بیٹی میں نو ملن آوے
جویں میں نظر آوے میں اس دے قدمہ دے مقابلے چ اپنے زیادہ قدم چاہ کے ملنا تو میرے محبوب دی سنت ادا ہو سی اور جیڑی کرسی دوتے جس صوفے دوتے جس مقام دوتے میں خود پہلے بیٹھا ہویا بیٹی نو راضی اور خوش رکھن واسطے محبوب دی سنت عمل کر کے میں خود سجے پاسے ہو ونجا کھبے پاسے اپنی بیٹی واسطے جگہ خالی کر چھوڑا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا اور ایسا کامیاب تھا اس اور میرے دوستو اگر یہ خاتون اگر والدہ دی صورت وچ ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتہم سارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی میں اللہ دے محبوب نو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ پاک نو راضی رکھنا چاہتا ہے اپنی والدہ دے قدمہ تو کدے بھی دور نہ ہو سی کیونکہ اللہ نے ہر کامیابی اور جنت تک بھی رکھ چھوڑیے نا تو والدہ محترمہ دے قدمہ دی رکھ چھوڑیے اللہ پاک ساری امام مائی محترمہ دی بخشش و مغفرت فرماوے بھائی خضر حسین صاحب دیگر سارے جتنے برادران ان سب کو اللہ تعالی صحت سلامتی قوت عافیت دے نال انہاں دے سایہ دے عمر وچ برکت